اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 سبجیکٹ اردو اور ٹاپک ہے آج کا دیوان مرحوم کی یاد میں۔ بیٹو، دیوان مرحوم کی یاد میں ایک خاکہ ہے جو شمیم احمد شمیم نے لکھا ہے۔ اس خاکہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں یہ سمجھایا گیا کہ موت دائمی ہے اور کسی انسان کے مرنے سے اس دنیا کے خوش خرامی اور حسن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لوگ آتے اور جاتے ہیں، ہم بھی گزر جائیں گے اور دنیا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ دوسرے حصے میں شمیم احمد نے اپنے دوست عبدالقادر دیوان، جو ایک غیر معروف انسان تھے، کا خاکہ اس طرح پیش کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوبیوں سے بھری ہوئی شخصیت تھی۔ شمیم احمد کہتے ہیں، بیٹو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 35 نکالیے اور کتاب پر غور سے دیکھیے اور سنیے، میں بلند خوانی کروں گا۔ میں موت سے نہیں گھبراتا، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب، بیوی، بچے اور دوست احباب مجھے اس طرح بلا دیں گے کہ جس طرح میں اپنے مرحوم باپ کو، اپنے مرحوم بھائی اور اپنے عزیز ترین دوست عبدالقادر دیوان کو رفتہ رفتہ بھول گیا ہوں۔ میں جو اس وقت کئی محفلوں کی جان، کئی انجمنوں کی رونق، اپنی محدود سی کائنات کا مرکز، بہت سے دلوں کی مسرت اور نگاہوں کی سجاوٹ کا باعث ہوں، جب اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو کچھ دنوں تک گریہ و ماتم اور اظہار و افسوس ہونے کے بعد پھر اس طرح بلا دیا جاؤں گا کہ جیسے کبھی میرا وجود ہی نہ تھا، اور میرے بچے بھی کبھی میرا ذکر اسی بے تعلقی اور سرد مہری سے کریں گے جس طرح میں اپنے والد یا دادا مرحوم کا کرتا ہوں۔ پہلے سوچتا تھا کہ یہ دنیا کا کاروبار میرے بغیر کیسے چلے گا اور میرے نہ ہونے سے یہ دنیا کتنی ویران اور افسردہ ہوگی، لیکن جب سے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ جس طرح چونٹی کی موت سے کوئی بھونچال نہیں آتا، اسی طرح میری موت سے کوئی خلا واقع نہیں ہوگا۔ دنیا اسی رفتار سے چلتی رہے گی اور میرے قریب ترین رشتہ داروں اور عزیز ترین دوستوں کے سوائے کسی کو میرے غم میں 2 آنسو بہانے کی فرصت بھی نہ ہوگی، اور یہ لوگ بھی چند دنوں اور ہفتوں کے بعد غم دنیا میں الجھ کر میرا غم بھول جائیں گے۔ میں نے بھی اپنے عزیزوں اور چہتوں کے ساتھ یہی کیا ہے اور میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس تصور سے کانپتا ہوں اور اسی لیے موت سے گھبراتا ہوں، لیکن اس کا کیا علاج کہ میرے گھبرانے کے باوجود موت آئے گی، اور افسوس کہ میری موت کے بعد بھی اس دنیا کی رعنائیاں کم نہ ہوں گی۔ نہ جانے کن حسین ہاتھوں نے رکھی ہے بنا اس کی، نہ جانے کن حسین ہاتھوں نے رکھی ہے بنا اس کی، یہ دنیا لاکھ بگڑے اس کی رعنائی نہیں جاتی۔ بیٹو، سب سے پہلے اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ مرحوم کا مطلب ہے مرا ہوا، گریہ کا مطلب ہے رونا، ماتم کا مطلب ہے مرنے کا غم، سرد مہری کا مطلب ہے بے مروتی، رعنائی کا مطلب ہے حسن۔ بیٹو، شمیم احمد کہتا ہے کہ میں موت سے نہیں گھبراتا، کیونکہ موت ایک مقرر چیز ہے جس کو اپنے وقت پر آنا ہے جو اور آ کر رہے گی، لیکن میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، اس چیز سے گھبراتا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز ترین رشتہ دار، میرے دوست، میری بیوی، میرے بچے، میرے احباب مجھے اسی طرح بلا دیں گے جس طرح میں نے اپنے مرے ہوئے باپ کو، اپنے مرے ہوئے بھائی کو، اپنے قریب نزدیک ترین دوست عبدالقادر دیوان کو آہستہ آہستہ بھول گیا ہوں۔ میں جو اس وقت کئی محفلوں کی جان، یعنی کئی انجمنوں کی رونق،
اپنی محدود سی کائنات کا مرکز بہت سے دلوں کی مسرت اور نگاہوں کے سجاوٹ کا وجہ بنا ہوں۔ میں جب اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا کچھ دنوں تک میرے یہ سب عزیز و اقارب دوست احباب ماتم کریں گے، روئیں گے، اظہار افسوس کریں گے، لیکن پھر اسی طرح بلا دیں گے اسی طرح بلا دیں گے جیسا میرا کبھی وجود ہی نہیں تھا، اور میرے بال بچے بھی میرا ذکر اسی بے تعلقی اور سرد مہری سے کریں گے، بے مروتی سے کریں گے، جس طرح میں اپنے مرحوم والد، اپنے مرحوم دوست کی کرتا ہوں۔ پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو دنیا میرے بغیر نہیں چلے گا، اور اب مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ میرے چلے جانے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گی، لیکن جب سے یہ محسوس ہونے لگا کہ ایک چونٹی کی موت سے کوئی بھونچال نہیں آتا، کوئی ہلچل نہیں ہوتی، اسی طرح میری موت سے بھی کوئی کھلا واقع نہیں ہوگا، یعنی میری موت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، دنیا اسی رفتار سے چلتی رہے گی، اور میرے قریب ترین رشتہ دار، احباب، دوست وغیرہ کے سوا کسی کو میرے مرنے کا غم نہیں ہوگا، اور میرے مرنے پر ماتم منانے کی فرصت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ لوگ بھی چند ہفتوں تک کے بعد بھی مجھے غم دنیا میں الجھ کر میرا غم بھول جائیں گے۔ میں نے اپنے عزیزوں اور چاہتوں کے ساتھ یہ کیا، اور میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس تصور سے کانپتا ہوں اور اس لیے موت سے گھبراتا ہوں، لیکن اس کا کیا علاج کہ میرے گھبرانے کے باوجود موت آئے گی، اور افسوس کہ میری موت کے بعد بھی دنیا کی رہنائیاں، دنیا کا حسن، دنیا کی بے مروتی کم نہیں ہوں گی۔ نہ جانے کن حسین خاتون نے رکھی ہے بنا اس کی، یعنی نہ جانے کن حسین خاتون نے اس دنیا کی بنیاد رکھی ہے، ایسی بنیاد رکھی ہے کہ دنیا لاکھ بگڑے لیکن اس کا حسن، اس کی خوبصورتی نہیں جاتی ہے۔ بیٹو، اس اقتباس کو دوبارہ آپ پڑھیے، اور اس میں جو مشکل الفاظ ان کا معنی میں نے یہاں کتاب بورڈ پر لکھا ہے، اور کتاب کے آخر پر بھی کچھ الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے ہوں گے، اور اس کو یاد کرو، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ شکریہ۔